لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، ہمیں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی حیثیت ہے کہ 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا۔ دوسری تاریخی حیثیت کیا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے تذکرہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں ہجرت کا پلان بنایا۔ نمبر 3، آج کون سی تاریخ شروع ہوئی؟ پہلی تاریخ۔ پہلی تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یکم محرم، 1 محرم سن 24 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ 3 دن پہلے ابو لولو فیروز مجوسی نامی انسان نے فجر کی نماز کی حالت میں پہلی صف میں رہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہریلے خنجر سے وار کیا، اور 3 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، اور 1 محرم سن 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ تاریخی حیثیت۔ اچھا، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے بعد کون خلیفہ بنے؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو اسی مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ۔ اچھا، اس مہینے کی 10 تاریخ کو وہ واقعہ پیش آیا جسے ہم واقعہ کربلا یا حادثہ کربلا کے نام سے جانتے ہیں، جس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اہل بیت کے کئی افراد کو شہید کر دیا گیا، اور بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ اچھا، اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو بیان کی جاتی ہے لیکن ثابت نہیں ہے، مختصر تذکرہ ہم ان کا بھی کریں گے۔ پہلی بات کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 10۔ اچھا، جب ہمارے ہاں کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے نا، تو بعض دفعہ لوگ اس کے بارے میں حدیث بگڑ لیتے ہیں۔ فلاں صاحب نے کہا ہے، فلاں عالم صاحب نے کہا ہی نہیں، اس کو سنا ہی نہیں کبھی، اس نے بس کہہ دیتا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی توبہ اسی 10 محرم کو قبول ہوئی تھی۔ ابھی اسٹیج لگا، آپ سننے جاؤ، ایک دن کچھ بیان کرے، ایک دن یہاں سنو، پھر دوسرے دن یہاں سنو، تیسرے دن یہاں سنو، یہ سارے مل کر کے ان کی پوری بات جو ہے ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد جو ہے، بیس، وہ کمزور ہے، اور جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے، تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گرتا رہتا ہے۔ تو ایک بات کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی توبہ کہتے ہیں اسی دن یعنی 10 محرم کو قبول ہوئی تھی، غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ دوسری جھوٹی بات کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب کے بعد جو جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، وہ کون سی تاریخ تھی؟ کہتے ہیں 10 محرم تھی، جھوٹی بات ہے۔ تیسری بات کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جس دن ٹھنڈی ہوئی تھی وہ 10 محرم کی تاریخ تھی، یہ بھی جھوٹی بات ہے۔ اور کہتے ہیں قیامت جس جمعہ کو آئے گی، جمعہ کو تو آئے گی، حدیث ہے بالکل پرفیکٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کہتے ہیں قیامت جس جمعہ کو آئے گی جانتے ہو؟ وہ 10 محرم کی تاریخ ہو۔ کس نے بتایا؟ جمعہ کو آئے گی، اب وہ مہینہ محرم کا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان لوگوں نے تاریخ بھی فکس کر لیا کہ 10 محرم کو آئی۔ محرم تو دور ہے، تاریخ بھی فکس کر لی۔ اللہ نے کیا کہا؟ قیامت کب آئے گی؟ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے حقیقی علم اللہ کے پاس۔ اللہ نے بتایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، يسألك الناس عن الساعة، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے، قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، اور آپ کو کیا پتا شاید قیامت قریب ہے۔ قیامت جمعہ کو آئے گی فکس ہے، لیکن کون سے جمعہ کو، کس مہینے کی کون سی جمعہ کو، یہ فکس نہیں ہے، اور تاریخ بھی فکس نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ محرم کی بے حرمتی کے حوالے سے، بدعتوں کے حوالے سے چند باتیں ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، محرم کے مہینے میں مسلمانوں کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر کے کچھ اور کام کرتے ہیں۔ پہلا کام کیا؟ محرم کی حرمت کا خیال نہ رکھنا۔ دیکھیں، ہم رمضان کے مہینے کا خیال رکھتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن رمضان حرمت والا مہینہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ رمضان میں سوشل میڈیا سے چھٹی لے لیتے ہیں، اچھی بات ہے، نیکیاں آپ کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو حرمت والے مہینوں کا اور زیادہ احترام کرنا، اور زیادہ احترام۔ آپ سوچیں، مکہ کے لوگ مشرک ہونے، کافر ہونے،
لڑائی جھگڑے میں ملوث رہنے کے باوجود، سارے غلط کام کرنے کے باوجود، وہ حرمت والے مہینوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ جنگ اور قتل اور خوریزی ساری چیزوں سے توبہ کر لیا کرتے، اور ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ایسی تھی کہ بھائی آ گیا محرم کا مہینہ، نہیں اب لڑائی نہیں ہوگی۔ اور ہمارے ہاں چالو زنجیر نکال، یہ نکال وہ نکال، اب تو بندوق بھی نکالتے ہے نا۔ تو اس کی بے حرمتی ہے، یہ محرم کی حرمت کا خیال نہ رکھنا، یہ پہلی غلطی۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ اس مہینے کو منحوس سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کا مہینہ منحوس ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیے کوئی مہینہ ایسا باقی بچے گا جس مہینے میں صحابہ شہید نہ ہوئے ہو؟ پھر تو سارے مہینوں کو منحوس ہونا چاہیے، پھر تو ربیع الاول کو اور زیادہ منحوس ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس مہینے کو منحوس سمجھ کے نہ شادی نہ بیاہ نہ کوئی کام شروع کرنا، پتہ نہیں کیا کیا خرافات۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ صحابہ کو گالیاں دینا۔ اور گالیاں دیتا کون ہے؟ اب تو شیعہ روافض اثنا عشریہ سے آگے بڑھ کر کے ہمارا اپنا مسلمان بھائی بھی گالیاں دے رہا ہے، کہیں اشارے میں، کہیں واضح طریقے سے، کہیں ایسا گھما کر کے گالیاں دے رہا، بس ماں باپ کا تذکرہ نہیں کرتا۔ جیسی گالیاں مارکیٹ میں چلتی ہے ویسی گالیاں نہیں دیتا، لیکن گالیاں دے رہا ہے۔ کس کو گالیاں دے رہا؟ وہ صحابہ جن کے بارے میں کہا گیا اولئک ہم خیر البریہ، یہ کائنات کی سب سے بہترین مخلوق، سب سے بہترین مخلوق، جن کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنت سے بھی بڑی نعمت کا جن کے بارے میں دنیا میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، جن کا ایک لمحہ نبی کے سامنے کھڑے رہنا ہماری پوری زندگی پر بھاری ہے۔ ایک لمحہ، ایک منٹ بھی نہیں، نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ ان کا ایک لمحہ کھڑے ہو جانا ہماری پوری زندگی پر بھاری، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر، احد پہاڑ کتنا بڑا؟ 6 کلومیٹر چوڑا ہے، 6 کلومیٹر کم از کم، اور اس کی اونچائی کا اور لمبائی کا اندازہ آپ لگا لیجیے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا، چاندی بھی نہیں، کوئی اور سامان بھی نہیں، گیہوں چاول بھی نہیں، سونا خرچ کیا ہو کسی ایک صحابی نے، نبی نے نام بھی نہیں لیا کہ ابو بکر نے، کہ عمر نے، کہ عثمان نے، کہ علی نے، ایک صحابی، اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، کسی صحابی نے ایک مد یا آدھا مد، 600 گرام یا 300 گرام، کوئی معمولی سی چیز بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کو گالیاں دے کے ایمان کہاں بچ جاتا ہے؟ من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، کائنات کے تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، جو صحابہ کو برا کہے وہ اللہ کو برا کہہ رہا ہے، جو صحابہ کو برا کہے وہ نبی کی تربیت پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، جو صحابہ کو برا کہے وہ قرآن کی بے حرمتی اور توہین کر رہا ہے۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دو، تم ایمان والے نہیں بچتے۔ سارا کام صحابہ نے کیا۔ وہ کہتے ہیں میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیکھا آج شیعہ تو خیر کھلے عام گالیاں دیتا، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے علی کے حق پر قبضہ کر لیا، نعوذ باللہ۔ کہتے قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے ان لوگوں نے چھپا لیے، ان 10 پارے میں نبی نے اور اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں باتیں لکھی تھی، علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تھا۔ حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کو، حفصہ رضی اللہ عنہا کو نعوذ باللہ زانیہ قرار دینا، کہتے دونوں نے نبی کو زہر دے کر کے مار دیا. کس کا نام نہیں؟ صحابہ. ہمارے یہاں دیکھ بس ہاں ہم ٹھیک ہے ہم نے سن لیا، بھئی سننا نہیں ہے. صحابہ کا منہج اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا فہم اور صحابہ کا منہج ہونا چاہیے. ہماری عبادتوں کے لیے اگر صحابہ کا طریقہ نہیں ہے کہ جن کی آنکھوں نے، میں اس سے پہلے بھی کہا ہے، کائنات میں صحابہ کے بعد آنے والا جو چاہے بن لے لیکن صحابی نہیں بن سکتا. صحابی نہیں بن سکتا، جو چاہے بن لے. خلاؤں میں پہنچے، فضاؤں میں اڑے، ہوائی جہاز چلائے، راکٹ چلائے، چاند پر پہنچے، سورج تک پہنچ جائے، کچھ بھی بن جائے، صحابی نہیں بن سکتا. وہ صحابہ کو گالیاں، وہ بھی کہاں سے؟ اسلام قرآن کے نام پر لگائے جانے والے اسٹیج سے، دین کے نام پر لگائے جانے والے اسٹیج سے صحابہ کو وہ بھی کس مہینے میں؟ محرم کے مہینے، حرمت والے مہینے میں. کوئی احترام نہیں. تو چار لوگوں کو سن لیا وہ فلاں ایسا بولتا ہے، فلاں نے یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث بیان کی ہے، اس کے اوقات کیا وہ حدیث بخاری کی حدیث کو سمجھے؟ بخاری کی حدیث، جس کو عربی پڑھنا نہیں آتا وہ بخاری کی حدیث کو کی تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا، گمراہیاں پھیلا رہا، اور ہمارے لوگ سن سن کر کے ایمان لا رہے. انجینئر علی مرزا جیسے لوگوں کو. اب یہ لوگ بتائیں گے کہ صحابہ کون تھے اور کنہوں نے کیا کیا، کنہوں نے کیا نہیں کیا. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کافی نہیں. ارے چھوڑو نبی کی بات، قرآن، آپ قرآن پڑھو. آپ جگہ جگہ اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ نے ہر موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا. ہم بھول جاتے، دھیان نہیں دیتے. صحابہ کے بارے میں جاننا، صحابہ کا اللہ نے امتحان لیا اسی دنیا میں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو ایک دم مضبوط پایا، ایک دم مضبوط. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں، یہ بولنے والے جن اماموں کو مانتے ہیں، سارے امام ایک طرف، سارے امام ایک طرف. نبی کا کوئی ادنا سا صحابی بھی جو نبی کی زندگی میں سب سے آخری صحابی رہا، جس نے نبی کے ساتھ ایک لمحہ ایک منٹ گزارا، یہ سارے امام مل کر کے بھی وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات کو سن کر کے ہم ان پر کیچڑ اچھالتے، ان پر کیچڑ اچھالتے. کہتے ہیں معاویہ اور ابو سفیان نے سفارش کی تھی اس لیے نبی نے جو ہے ان کا نام شامل کر دیا تھا. نبی ایرے غیرے تھے کہ کسی کی سفارش پر کسی کو کہیں شامل کر دیں گے؟ نعوذ باللہ. کہتے ہیں معاویہ ہدایت پر نہیں تھے اس لیے نبی نے دعا کیا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا دے. لیکن تمہاری یہی دلیل ہے کہ نبی نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، تو نبی نے تو نماز میں پڑھا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. تو نبی سیدھے راستے پر نہیں تھے. نعوذ باللہ. کسی چیز کے لیے دعا مانگ لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کے پاس وہ چیز نہیں. اس مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، ایسا بندہ اسلام والا نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اچھا، اس میں ایک بات کیا ہے، محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ تذکرہ ہوتا ہے کس کا؟ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا. بھئی اگر شہادتوں کا تذکرہ کرنا ٹھیک ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، مظلومانہ طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا اور بہت ساری مشکلات ان کو برداشت کرنا پڑی. ہمیں افسوس، جنہوں نے ان کو مارا ہم ان کے لیے لعنت کی بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی لعنت نازل کرے. لیکن کیا صرف حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے؟ اگر شہادت حسین کا تذکرہ ہونا چاہیے تو شہادت عمر کا تذکرہ کیوں نہیں؟ شہادت عثمان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ چلو ان دونوں کو چھوڑ دو، حسین رضی اللہ عنہ کے ابا کی شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں؟
حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی کی شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں؟ کچھ تو پردے کے پیچھے کی کہانی، ہمیں جو پڑھایا گیا بس ہمیں وہی یاد ہے، باقی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو خاص طور سے ٹارگٹ بنا کر کے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہی کیوں؟ اور ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کے واقعے سے پہلے اسلام مردہ تھا؟ ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں کیا، جن کے احسان کا تذکرہ نبی کر رہے، پوری زندگی اتنا احسان کہ نبی آخری وقت میں کہتے ہیں میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا ان کو۔ کہتے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے۔ عمر رضی اللہ عنہ اسلامی حکومت نبی نے زندگی میں خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ کنواں ہے، ڈول سے پانی نکالنا ہے، ابو بکر آئے اور ڈول سے پانی نکالا، لیکن جتنا کھیت کو سیراب کرنا چاہیے نہیں کر سکے، تھک گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، پانی دیا 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 اتنا دیا کہ کھیتیاں سیراب ہو گئی۔ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اسلام کو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فروغ ملے گا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت ایسی پھیلی کہ 33 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر اسلامی حکومت پھیل چکی تھی، اور تنہا اکیلے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جن کا نام سن کر شیطان راستہ بدل رہا ہو، ان کی شہادت کا تم تذکرہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ایک ایک حرکت، تمہاری ایک ایک غلطی کی خبر لیے، اور تمہارے ٹھکانے، تمہارے مرکز ایران کو انہوں نے توبالہ کر کے رکھ دیا، اس لیے تم عمر کی شہادت کا تذکرہ نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وہ کنواں جو اپنے پیسے سے خرید کر کے عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے وقف کیا کہ کنویں کا پانی سارے لوگ پیئیں گے، ظالموں نے آخری وقت میں عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اس کنویں کا پانی بند کر دیا، لوگوں کے لیے وقف کر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والے کون ہیں؟ یہی یہودی، یہی رافضی، یہی شیعہ، یہ علی رضی اللہ عنہ کو مارنے والے۔ عبد الرحمن بن ملجم، کوئی تذکرہ نہیں علی رضی اللہ عنہ کی شان۔ حسن رضی اللہ عنہ کو، بڑے بھائی کو۔ آخر اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو حسن رضی اللہ عنہ بھی تو ہیں، پہلے حسن ہیں پھر حسین ہیں، بڑے وہ ہیں، چھوٹے حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اور دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ کہانی بتانا کیا چاہتا ہوں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے تھوڑے دنوں کے بعد پیش آیا۔ بتلانا یہ ہے کہ یہ 20 سال 47 ہجری سے حسن رضی اللہ عنہ کے خلافت سے دستبردار ہو جانے کے بعد یہ 19 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کیا تھا، ہمارے یہ معصوم بھائی یہ بتلانا چاہتے کہ امیر معاویہ نے کوئی کام نہیں کیا تھا، وہی گالی، وہی برا بھلا کہنا۔ کہتے اس 19-20 سال کے دورانیے میں امیر معاویہ نے کوئی کام نہیں کیا، اور حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور شہید ہو کر کے اسلام کو انہوں نے زندہ کر دیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اچھا، یہ ساری شہادتیں چھوڑو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کتنے صحابہ؟ آپ دیکھیں جنگ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ جنگ بدر میں شہید 14 صاحب، 8 انصار 6 مہاجرین۔ جنگ احد میں 70، سفر سن 4 ہجری میں دھوکے سے 70 قاریوں کو ظالموں نے مار دیا، اور ایک موقع سے 10، 80۔ سن 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی، 3 یا 4 کچھ صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، کئی صحابہ کئی موقعوں سے شہید ہوئے، اور جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سید الشہداء، شہیدوں کے سردار ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، لیکن سید الشہداء کی شہادت کا کیا مطلب ہے؟ نبی نے ان کی شہادت کا تذکرہ گھوم گھوم کر کیا؟
جس دن سے حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اسلام کو ترقی ملنا شروع ہوئی. سپر پاور تھے, مضبوط تھے. اور ابو جہل کو انہوں نے اپنے کمان سے مار کر کے کہا تھا کہ سن, میں نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا, جو کرنا ہے تو کر لے. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک کام اور ہمارے ہاں بھائی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ماتم, نوحہ, تعزیہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا, زینب, رقیہ, ام کلثوم. آپ کے تینوں بیٹوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا. آپ کی 2 بیویوں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ, ان کا انتقال ہوا. آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. اور آپ کے کئی ایک رشتہ دار مختلف موقعوں سے یا تو شہید ہوئے یا تو وفات ہوئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی وفات پر غم نہیں منایا, کسی کی وفات پر نہیں. غم ہونا ایک بات ہے اور غم منانا دوسری بات ہے. غم ہونا ہو سکتا ہے لیکن غم منانا اس کی اجازت نہیں ہے. کیا اجازت ہے؟ صرف 3 دن. آپ کی امی کا بھی انتقال ہو جائے, 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. اگر پھر بھی آپ سوگ میں ہیں, چوتھے دن بھی آپ اسلامی حکومت کو پامال کر رہے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها, کہ نوحہ کرنے والا, ماتم کرنے والا یا والی اگر اپنے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا, نہیں کرتی ہے, اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اس کے جسم پر تارکول کا کپڑا ہوگا. تارکول سمجھتے ہیں؟ ڈامر, ڈامر سمجھتے ہیں؟ روڈ پہ جو لگایا جاتا ہے, اس کے جسم پہ ڈامر کا, تارکول کا کرتا ہوگا اور خارش والی شلوار اس کے جسم پر اس کو پہنائی جائے گی. اب آپ سوچیں وہ لباس کیسا ہوگا, وہ لباس کیسا ہوگا؟ ماتم کے لیے آج ہمارے ہاں لوگوں نے دن فکس کر رکھے ہیں, کپڑے فکس کر رکھے ہیں, طریقے فکس کر رکھے ہیں, پوری جماعت کی شکل میں ماتم مناتے ہیں اور صرف تذکرہ ہوتا ہے پنجتن پاک ہے نا. پچھلے دنوں کسی نے پوچھا, ہمارے پڑوسی ملک کے عالم ہیں, کچھ یہ تھا, سوال کر رہا تھا, شاید آپ نے ویڈیو دیکھی ہو. سوال کر رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے کہ ابو بکر صدیق افضل ہے یا اہل بیت افضل ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ پھر اہل بیت, نبی کے گھر والے, نبی کے گھر والے. جواب کیا دیا انہوں نے؟ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس دنیا کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے, یہ علی رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے. علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا پوچھنے والے نے, آپ کے نزدیک سب سے اچھے کون؟ کہا ابو بکر. پھر پوچھا کون؟ کہا عمر. پوچھنے والے نے اس ڈر سے اگلا سوال نہیں کیا کہ کہیں عثمان کا نام نہ لے لے. خود گھر کے, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے, حسن رضی اللہ عنہ نے, حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے کتنے بیٹوں کا نام ابو بکر, عمر, عثمان کے نام پر رکھا. لیکن اہل بیت کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے نا, وہ اہل بیت کے تذکرے میں یہ شیعہ, روافض, اثنا عشریہ یہ کہیں بھی ان ناموں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں جن ناموں کا تذکرہ اہل بیت میں سے جن کا نام ابو بکر, عمر یا عثمان. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ عمر, اللہ آپ پر رحمت نازل کرے کہ آپ کی زندگی میں بھی شیطان آپ سے ڈرتا تھا, آپ کی وفات کے بعد بھی شیطان آپ سے ڈرتا ہے, کہ آپ کا نام تک لینا نہیں چاہتا اور آپ کا تذکرہ تک نہیں کرنا چاہتا. تو یہ نوحہ, ماتم, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہماری شریعت میں, اور ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے, اسی مجلسوں سے بچنا چاہیے. اور ایک آخری بات, وہ کیا ہے, ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو نواسا یاد رہا لیکن نانا کو بھول گئے. لوگ نواسے کے چکر میں اتنا لوگ اپنے آپ کو مست کر لیتے ہیں کہ نانا کی تعلیمات کیا ہے بھول گئے. اب آپ دیکھیں 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک, بلکہ 11-12 تک ایکسٹینڈ کر کے اب تو جا رہے, کیا کرتے ہیں, لوگوں کو پریشان کرنا,
اسٹیج لگانا، روڈ بلاک کرنا اور شور شرابے کرنا، اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، صحابہ کو گالیاں دینا اور مختلف چیزیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اچھا، ہمارے نبی نے کیا کہا تھا؟ عاشورہ کا روزہ رکھو۔ ہمارے یہاں 10 محرم کو لوگ سبیلے لگا رہے ہیں، شربتیں پلا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہتے کربلا کے میدان میں حسین کو اہل بیت کے افراد کو پیاسا رکھ کر کے مار دیا گیا، اس لیے ہم شربت پلاتے ہیں، اس لیے ہم شربت پلاتے ہیں۔ اچھا، نواسا یاد رہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھول گئے۔ روزہ رکھیں، روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، اسی کو پکڑنے میں نجات ہے، ورنہ آج آپ کچھ کریں گے، کل کچھ کریں گے۔ جذباتی نعروں سے اسلام نہیں چلتا، اسلامی تعلیمات نہیں چلتی۔ ہمیں وہی دیکھنا ہے، وہی کرنا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر باتیں ہیں اور جس کا تذکرہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور یہ ساری باریکی والی چیزیں خاص طور سے جن کا تعلق صحابہ سے ہو، اپنے آپ کو ایسی کسی چیز میں، ایسے کسی ٹاپک میں ملوث ہونے سے بچاؤ۔ صحابہ کا نام آ گیا، آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے، انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے بعض دفعہ کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن مشاجرات صحابہ پر، صحابہ کے اختلاف والی باتوں میں ہمیں اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑے گا، ہمارا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو محرم کی شرعی اور تاریخی حیثیت سے اور موجودہ زمانے میں ہم لوگ محرم کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو ہر قسم کے بدعات، خرافات، واہیات، منکرات چیزوں سے دور رہتے ہوئے صاف شفاف اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا منہج اپنانے، ان سے محبت کرنے کی اللہ توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ